أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے مسلمانوں کو لڑائی کے مقام پر بٹھاتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہاری دو جماعتوں نے تمہیں ہرانا چاہا، واللہ ولیہما، اللہ تمہارا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مسلمان اللہ ہی پر بھروسہ کریں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 دو آیتیں ہیں. گزشتہ مجلس میں ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو دشمنان اسلام تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یعنی یہ بتلایا گیا تھا کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اس لیے ان سے کبھی دلی دوستی نہ کرنا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. آگے فرمایا کہ ان کی کبھی کبھار ان کے دلوں میں بہت سارا غصہ تم لوگوں کو لے کر کے ہے، کبھی کبھار ان کی زبانوں سے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. اور پھر آگے چل کر کے فرمایا کہ تمہیں کبھی اچھائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، مسلمان ترقی کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ غیر مسلموں کی عادت رہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختتام میں فرمایا لیکن ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے اور صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر جمے رہو گے تو پھر تمہارا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان لوگوں کی سازشیں تمہارے خلاف کچھ نہیں کام آئیں گی، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا. اب اگر اس کے خلاف ایک واقعہ سیرت میں تاریخ اسلام میں یہ پیش آیا کہ مسلمانوں میں ذرا بے صبری اور استقامت میں کمی پائی گئی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ذرا پس و پیش ہوا، تو اس کا انجام کیا ہوا وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. جنگ احد کے موقع پر ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی ادائیگی میں مسلمانوں سے ہلکی سی چوک ہوئی تھی، اور جس طریقے سے صبر و استقامت کے ساتھ مسلمانوں کو جم کر کے رہنا چاہیے تھا
اس طریقے سے وہ اپنی جگہ پر جمے نہیں، اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اپنی جماعت کا جو لیڈر تھا اس کی بات کو بھی انہوں نے پس پشت ڈالا، اس کی بات کو بھی انہوں نے اس پر پورا عمل نہیں کیا، تو پھر مسلمانوں کو ظاہری طور پر اور ابتداءً شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ جنگ احد میں پیش آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جو لوگ دوسروں کی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلایا، ایک خدا کی دعوت دی اور دین کی محنت کرتے رہے۔ تو جو لوگ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، اور جن کو بنی اسرائیل میں نبی کے نہ بھیجے جانے کی وجہ سے اور بنی اسماعیل میں بھیجے جانے کی وجہ سے جو حسد تھا، وہ لوگ، یہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کے خلاف ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئیں۔ یہ دونوں لوگ یعنی کفار و مشرکین، اور ایک طرف یہود و نصارہ اہل کتاب، یہ دونوں لوگ، یہ دو طرح کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے، اور مسلسل مسلمانوں کو مکے میں خاص طور پر کفار مکہ مشرکین مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے رہے، بہت تکلیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف میں 13 برس گزارے۔ 13 سال کا ایک لمبا عرصہ آپ علیہ السلام کا وہاں گزرا، اسی پریشانی میں۔ کبھی آپ کو تکلیف دی جاتی، کبھی آپ کے صحابہ کو ستایا جاتا، کبھی آپ کے پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا، کبھی آپ کو عبادت کی حالت میں دیکھ کر کے آپ پر نجاست ڈال دی جاتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، طرح طرح کی تکلیفیں، زبان سے تکلیف، ہاتھ سے تکلیف، رشتہ داروں کو ستانا، آپ کی اولاد کو ستانا، کوئی کام ایسا نہیں باقی چھوڑا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہو اور اسے اختیار نہ کیا ہو۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہ آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، مار ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جب بہت ہی حالت خراب ہو گئی، وہاں مکے میں رہنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہونے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی جماعت وہاں سے اپنا گھر، اپنا در، اپنی زمینیں، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو صرف دین کی خاطر، صرف اور صرف دین کی خاطر خالی ہاتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور اللہ پر بھروسہ کر کے لوگ مدینے میں مقیم ہوئے، اور ہجرت کر کے لوگ مدینہ وہاں گئے۔ تو وہاں تو الحمدللہ مسلمانوں کی جماعت نے بہت ہی پرتپاک ان کا استقبال کیا، بہت اچھا، بڑی اچھی فضا بھی تھی، بہت اچھا ماحول بھی تھا، بہت سرسبزی و شادابی بھی تھی، ہر طرح کی سہولتیں بھی وہاں میسر تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود وہاں بھی کفار نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے دشمن اور ہمارے مخالفین یہاں سے جائیں اور وہاں سکون کا سانس لیں، یہ ہمارے لیے کیسے قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی، وہاں مسلمانوں کے خلاف ماحول گرم کیا اور ایک ماحول پیدا کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف۔ چنانچہ وہاں دو طرح کے دشمن پیدا ہوئے، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی یعنی باہر کے دشمن، وہی اہل کتاب یہود و نصارہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور ان کا مسلمانوں کی مخالفت کرنا حسد اور بغض کی بنیاد پر تھا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، ان لوگوں نے مسلمانوں کا روپ دھارا، مسلمانوں کے لباس پہنے، مسلمانوں جیسا عمل کیا۔ وہ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ مسجدوں میں پہنچ کر کے صف اول میں نماز پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ظاہر کرتے تھے، اور مسلمان اور ان میں تمیز کرنا اور ان میں تفریق کرنا مشکل ہوتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بعض چہرے وحی کے ذریعے سے بتلائے گئے اور بعض کی کرتوتوں سے ان کا چہرہ نظر آیا، تو ان کو منافق کہا جانے لگا، اور یہ بدترین قوم تھی، بدترین لوگ تھے۔ جو آدمی کسی کی مخالفت میں کھل کے آ جائے وہ کسی درجے میں اس کے سلسلے میں الرٹ رہا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے اندر ہو، اپنوں میں کوئی مخالف ہو جائے، اپنے اندر ہی کوئی ایسا ہو منافق قسم کا، تو پھر آدمیوں کے لیے، لوگوں کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کوئی بات کرتے ہوئے بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری بات جا کر کے دشمن کو نہ پہنچا دے۔ عجیب قسم کی باتیں ہو گئی تھیں، منافقوں کی عجیب چالیں تھیں، وہ مستقل تکلیف پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے لڑائی کرنا اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرنا شروع کیا۔ تو اس لائن کی سب سے پہلی لڑائی سن 2 ہجری میں ہوئی، 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کے میدان میں ہوئی، جسے بدر کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ یہ اگرچہ پہلے ہے لیکن قرآن کریم میں یہاں ان آیات میں اس کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس لڑائی میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، 313 کی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر بڑی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کامل یقین اور اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اللہ نے غیبی مددیں اور نصرتیں شامل حال فرمائی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بڑی فتح ملی۔ 17 بڑے بہادر قسم کے اور بڑے سردار قسم کے لوگ کفار کے مارے گئے اور 17 افراد کو قید کر لیا گیا۔ بہت ہی ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی۔ کل جن لوگوں نے ہمارے سے دوری اختیار کی تھی، کل جو ٹیم تیار ہوئی تھی، جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، جن کو ہم ہر وقت ان کو ستاتے تھے اور ان کا ناک پہ دم کرتے تھے، آج یہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ ہمارا مقابلہ کر کے ان لوگوں نے ہمارے 17 آدمیوں کو قتل کر دیا اور ہمارے 17 آدمی ان کے ہاں قید کر لیے گئے۔ ان لوگوں کو ایک طرف تو اپنے بڑے سرداروں کے ابو جہل جیسا سردار بڑا آدمی ان کے اس لڑائی میں مارا گیا، تو ان لوگوں کو ایک طرف تو اپنے کے مارے جانے کی تکلیف تھی اور دوسری طرف ذلت تھی، رسوائی تھی۔ لوگوں نے ان کو بہت غیرت دلائی، تم کیسے بے شرم ہو، کس طریقے سے میدان میں ہار کے آئے ہو، کیسے اپنے سرداروں کو تم نے گوایا ہے۔ مستقل اب یہاں کام شروع ہو گیا تھا۔ ابو جہل کے مر جانے کے بعد کفار مکہ کے جو سردار بنائے گئے وہ ابو سفیان، اور ان کی اہلیہ، عورتوں میں ان کی اہلیہ ہندہ تھی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ تیاری کی، کئی مہینوں کی تیاریاں۔ اس وقت ہی سے جیسے ہی جنگ بدر میں ان کی شکست ہوئی، اسی وقت سے یہ لوگ بالکل تیار ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں شروع کر رہے تھے۔ اسی وقت سے تیاریاں ان کی شروع ہو گئی تھی۔ ہندہ جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی، اس نے اپنے گھر میں باقاعدہ روزانہ کے بیس پر محفل قائم کی، عورتوں کو بلاتی تھی، لوگوں کو بلا کر کے اشعار پڑھتے تھے، ابھارنے والے اشعار، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی تھی۔ اس وقت کوئی تجارتی قافلہ ملک شام یا کہیں گیا ہوا تھا، وہاں سے بڑے پیمانے پر نفع کما کر کے واپس ہوا، تو اس سارے سرمایہ کو اس لڑائی کے لیے فارغ کر دیا گیا، اس کے لیے خاص کر مختص کر دیا گیا کہ یہ سارا مال اس کے لیے ہے، اب لڑائی کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اور وہاں جنگ بدر میں فتح ہونے کے بعد، جنگ بدر کی کامیابی کے بعد، مسلمانوں نے بہت سارے وہ تجارت کے راستے، جس راستے سے چل کر کفار مکہ دوسرے علاقے کو تجارت کے لیے جاتے تھے، اس علاقے کی ناکہ بندی کر دی، وہاں جانے سے روک لگا دیا، اس جگہ کو روک لیا گیا، تو اس راستے کو بھی کھولنا مقصود تھا۔ تو باقاعدہ اس لائن کی تیاری شروع ہوئی۔ چنانچہ شوال کی 7 تاریخ سن 3 ہجری کو یہ لڑائی ہوئی، جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غالباً حضرت حمزہ وہاں مکے میں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہاں تمہارے خلاف اس طریقے کی تیاری یہاں ہو رہی ہے، تم لوگ ذرا ہوشیار رہنا اور تم بھی تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ہم بھی نکلیں گے، لڑائی کریں گے۔ آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کو جوڑا، صحابہ کے درمیان میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، ہم لوگ مدینے ہی میں ٹھہر کر وہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کریں، ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں، یا ہم یہاں سے باہر جائیں اور وہاں جا کر کے لڑائی کریں۔ مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ مدینے ہی میں رہا جائے اور آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، علاقے میں آدمی ہوتا ہے تو یہاں کی ساری چیزوں سے واقفیت ہوتی ہے، اور یہاں کچھ مسائل ہوں تو پناہ لینے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مقصد ان کے سامنے پیش نظر تھا۔ وہ لوگ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں، جہاں وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں وہاں جا کر کے لڑیں گے۔ تو اس طریقے کی رائے ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی نام کا ایک شخص اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں وہ بھی نظر آ رہا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی رائے ہوئی کہ مکے ہی میں رہ کر کے، مدینے ہی میں رہ کر کے لڑا جائے، اپنے علاقے میں رہ کر کے لڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، لیکن جب رائے کی کثرت رائے لی گئی تو زیادہ رائے باہر جانے پر ہوئی، تو آپ علیہ السلام گئے اور آپ نے لباس پہن لیا کہ جنگ کا لباس پہن کر کے آپ باہر تشریف لائے۔ تو پھر لوگوں میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی، کچھ لوگوں کی رائے ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی جس وقت جنگ کے ارادے سے جنگی لباس پہن لیتا ہے، زرہ وغیرہ پہن لیتا ہے، تو پھر وہ الٹے پیر نہیں لوٹ سکتا۔ اب ہمیں جس ارادے سے ہم نے پہنا ہے اس ارادے سے ہمیں باہر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو لے کر کے آپ علیہ السلام نے احد کے پہاڑ کا جنگ احد کا رخ کیا، اور احد کے پہاڑ کی طرف، پہاڑ کے پاس وہ جنگ طے پایا تھا، مقابلہ طے پایا تھا، وہاں کی طرف کوچ کر کے گئے۔ رہا تقریباً 1000 افراد یہاں ان لوگوں کے تھے، ادھر مقابلے میں 3000 افراد تھے، بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی، اور ان میں 200 گھوڑے، 300 اونٹ۔ ان لوگوں نے اپنے ساتھ مستورات کو بھی لے لیے تھے، ان کے ساتھ مستورات بھی تھیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ان لوگوں نے عورتوں کو اس لیے لیا تاکہ گزشتہ مرتبہ جو ان لوگوں نے جنگ ہارا ہے، ان کو اکسانے والا کوئی نہیں تھا جنگ کے میدان میں۔ عورتیں آئیں گی، وہاں اکسائیں گی، ان کے اشعار پڑھیں گی۔ عربوں میں اشعار کا بڑا رواج تھا، جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے، تو عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ ان لوگوں کی طرف ایک بڑا قافلہ تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 افراد لے کر کے گئے، تو راستے میں عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس کے 300 آدمی تھے، ایک بڑا آدمی تھا، اس کے ماننے والے، اس کے ملنے جلنے والوں کی تعداد 300 تھی۔ وہ راستے ہی میں یہ کہہ کر کے واپس ہو گیا کہ جب میری بات نہیں چلی، میری رائے تو تھی کہ یہاں ہو، مدینے میں ہی رہ کر کے لڑا جائے، اب 3000 آدمیوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے جان کو خواہ ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ 300 افراد کو لے کر کے واپس ہو گیا۔ اب یہاں صرف 700 آدمی رہ گئے، جو 3000 کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکلے اور جنگ کے میدان میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں حضرات صحابہ کرام کو، آپ کے ساتھ 700 سپاہی تھے، آپ علیہ السلام نے بڑی جنگی تدبیر کے ساتھ، ان لوگوں کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی، صف بندی کی، اس طرح کی کوئی جنگی تدبیر ان لوگوں کے درمیان میں نہیں تھی۔ آپ نے بڑے اچھے انداز سے صف بندی کرائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا،
اور حضرت زبیر بن عوام کو رسالے کا افسر مقرر کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصے فوج کی کمان دی جو زرہ پوش نہیں تھے، جن کے پاس زرہیں نہیں تھی۔ ان لوگوں کی ایک جماعت بنائی گئی، ان کا سردار حضرت حمزہ کو بنایا گیا۔ پیچھے پہاڑ کی طرف، یعنی پیچھے پہاڑ یعنی جبل احد کا پہاڑ پیچھے، اور اس کے سامنے مسلمان، اور ادھر طرف ان کے مقابل میں کفار تھے، مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہاں لڑائی چلتے ہوئے پیچھے سے کوئی آ کر کے حملہ کر دے مسلمانوں پر تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کی سربراہی میں تقریباً 50 تیر چلانے والے ماہرین کو جمع کر کے ان کے حوالے کیا، اور آپ نے یہ بتلایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، وہیں کھڑنا چاہیے، جب میری طرف سے بات آئے گی، میری طرف سے حکم ملے گا تب وہاں سے ہٹنا چاہیے۔ اب یہ لوگوں کو وہاں کھڑا دیا گیا، لڑائی شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جنگ کا آغاز فرمایا، لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر غیروں کو طرح طرح سے اکسانے کا سامان ادھر تھا، بہت ساری تیاریاں تھیں۔ عورتوں نے ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی ہندہ، اس نے اشعار گائے، اس کے اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ وہ کہتی تھی ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، اگر تم آگے بڑھ کر کے ان مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے تو تمہارے واپس آنے پر ہم تمہارے لیے نرم نرم بستر بچھائیں گے۔ او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، اگر تم واپس آ گئے پیٹ پھیر کر تو ہم تم سے بالکل جدا ہو جائیں گے، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ہمارے گھروں میں واپس نہیں آنا، لڑائی کرنا اور ان کو ختم کر کے آنا۔ اس طریقے سے وہ لوگ ابھار کر کے لڑائی پر آمادہ کر رہے تھے۔ اب لڑائی جب شروع ہوئی تو ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مسلمانوں نے بڑی زبردست ہمت دکھائی اور خوب لڑائی تیزی سے لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، کفار میدان پھیر کر کے بھاگ رہے تھے۔ کفار کے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کفار کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور پریشانی سے لوگ پریشان ہو کر کے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر کفار میں بعد میں چل کر کے مسلمان ہو گئے تھے، ابو سفیان اس کے کمانڈر ان چیف تھے، اور ادھر سپہ سالار ابو سفیان تھے، اور ایک اور آدمی جو ان کی طرف تھے جن کا نام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت وہ کفار کے ساتھ تھے۔ وہ بھی بڑی جنگی تدبیر رکھنے والے تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے، وہ بھی ان کی جماعت میں شامل تھے۔ اب لڑائی ہو رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کی پست ہمتی دیکھ کر کے وہ لوگ بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کے دماغ میں آیا کہ اب ہم لوگ جیت چکے ہیں۔ اب لوگوں نے غنیمت کا مال اٹھانا شروع کیا اور اسی میں لگ گئے۔ اتنے میں جب مسلمان کو جس صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑایا تھا اس سے بکھرتا ہوا دیکھا، لوگ غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں، لڑائی چھوڑ دیے ہیں، تو اس وقت خالد ابن ولید نے ایک جماعت لی اور پیچھے پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کر کے ادھر سے آئے، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو تیر اندازوں کی جماعت دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑایا تھا، وہاں کے پہاڑ سے لوگوں نے دیکھا، ان کی جماعت کے لوگوں نے، مسلمان کو فتح ہو گئی ہے، مسلمان غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم یہاں پہاڑ میں ہی کھڑے رہے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا، اس لیے وہاں سے بھی لوگ نیچے اتر کر کے جانے لگے۔ جب اس جماعت کے امیر نے بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن جبیر نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لیکن کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ مختصر لوگ رہ گئے، اور ادھر بڑی جماعت نیچے اتر گئی تھی۔ اب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو وہاں سے ادھر سے حملہ
جو زوردار جب حملہ ہوا تو اب مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی، مسلمانوں کی ہمتیں پست ہونے لگیں، پریشان ہو گئے، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حالت ہو گئی کہ ایک دوسرے کو صف میں اگر سب بستہ رہتے ہیں تو کون کہاں ہے، کس کو کہاں کھڑا کیا گیا یہ معلوم ہوتا۔ جب سب ایک دم رل مل گئے اور ایک دم بھگدڑ مچ گئی تو کوئی کسی کو جانتا ہی نہ تھا کہ مسلمان کہاں ہیں، کتنے ہیں، کون میدان میں ہیں، کون چلے گئے۔ اسی درمیان میں دشمنوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ قتل کر دیا گیا، تو کچھ مسلمانوں کی ہمتیں اور پست ہو گئیں اور کچھ لوگ انہوں نے ہمت ہار دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھیرے رہے، آپ کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کھڑے رہے۔ الحمدللہ کچھ چوٹیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، لیکن آپ کے جانباز صحابہ نے آپ کی بڑی حفاظت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی تھے جنہوں نے جب ایک دم دشمن نے میدان جنگ پر قابو پا لیا اور خوب تیر برسانے لگے، لڑائی بالکل گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے تیر برسانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جانباز صحابہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے سینے پر تیروں کو لیا اور آپ کو بچایا۔ اس کے باوجود بھی ہلکا سا زخم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر ہو گیا تھا۔ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن النضر، جن کا نام بتلایا جاتا ہے، اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی بدر کی لڑائی، اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں ناراضگی کے اثرات دیکھے گئے اور ان کو خود بھی اس کا افسوس تھا۔ وہ اس بات کی تمنا میں تھے کہ مجھے موقع ملے تو پھر میں انشاءاللہ ڈٹ کر کے مقابلہ کروں گا اور مسلمانوں کے صف میں کھڑ کر کے جم کر لڑوں گا۔ تو وہ اس جنگ میں، جنگ احد میں شریک تھے، انہوں نے تلوار لی اور ایک دم سے کفار قریش کا جو ایک دم سیلاب جیسا ایک طرف کو لوگ بہہ رہے تھے، اس میں گھس کر کے ایک دم خطرناک قسم کا مقابلہ کیا۔ اور اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی منتشر ہو کر کے جانے والوں میں تھے، ان کو بھی یہ بتلایا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے، مسلمانوں کی چیز ہونے والی نہیں ہے، تو یہ بھی ہمت ہار کر کے جا رہے تھے۔ انہوں نے بلایا کہ نہیں، آؤ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت انس بن نضر نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں کفار مارے جانے کے بعد کفار وہاں سے ہٹے اور بھاگے۔ تو اس موقع پر اصل اس آیت کا جو منشا اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے اور اپنے پیر کو مضبوطی سے استقامت کے ساتھ نہ جمانے کی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آئے۔ اسی کو یہ پہلے جو کہا گیا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم لوگ صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر ولا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ اگر صبر اور استقامت کا تم نے دامن چھوڑ دیا، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا، تو پھر وہی ہوگا جو جنگ احد میں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنگ احد میں مسلمانوں کو بتایا۔ بعد کی آیتوں میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح ہوئی اس کا بعد کی آیتوں میں تذکرہ ہے۔ تو یہ ان دو آیتوں کا مختصر سا خلاصہ اور اس کا پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تاریخی واقعے سے اور جنگ احد میں حضرات صحابہ کرام کی جو قربانی اور اس سے ملنے والا جو سبق ہے، صبر اور استقامت میں ہماری اگر کمی آئے گی تو پھر ہمارے اوپر حالات آئیں گے، اس بات سے ہمیں سبق لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی ہر جگہ یہ بات ہے کہ جب بھی مسلمان صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے استقامت میں تزلزل آ جاتا ہے تو پھر حالات آتے ہیں۔ مسلمانوں کو جمع رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سارے حالات آئے، آپ کے صحابہ کو بھی ستایا گیا، بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں مدد اس وقت آئی جب بالکل نا امیدی کی کیفیت ہو گئی تھی، حتی زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا جو نبی ہوتا تھا اس کی زبان سے اور اس کے ماننے والوں کی زبان سے اللہ کی مدد کب آئے گی کب آئے گی اس طرح کی باتیں نکلتی تھی، تب اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوگا الحمدللہ۔ اس زمانے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی جانوں کے جانے کے بعد اس وقت کچھ امید کی کرن جاگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوششیں ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں یہ یہودیوں کے خاتمے کے لیے اور بیت المقدس کے فتح کے لیے، فلسطین کی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے اس کے تحفظ کے لیے، اور اپنے ان مظلوم اور بے بس اور نہتے مسلمانوں کے حق میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ پوری دنیا کے 44 ممالک سے 40 پر 4 ملکوں سے 50 جہازوں پر مشتمل قافلہ آگے بڑھ رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اچھی طرح معلوم ہے جہاں جرنلسٹ نہیں بچے ہیں، جہاں ڈاکٹروں پر حملہ کیا گیا ہے، ہسپتالوں پر حملہ کیا گیا ہے، اسکولوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہاں ان لوگوں کی کیا حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا صبح میں کہ ایک مدرسے کے شیخ الحدیث جو کئی مدارس کے ذمہ دار ہیں پڑوس ملک کے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں اور پورے جوش خروش کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جانے والوں میں صرف مسلمان ہیں، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر یہ سفر ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی اس میں شریک ہیں، صرف انسانیت کی بنیاد پر جا رہے ہیں۔ لاکھوں کا خون ہوا ہے۔ ابھی کل مدراس میں فلسطین کی حمایت میں ایک جلوس نکالا گیا، اس میں بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے اس میں شرکت کی، اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کے حمایت میں آواز دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم سبھی کو اس وقت دعا کا وقت ہے، ہمیں خوب جم کر کے دعاؤں میں لگنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اسرائیلی مصنوعات کا، اس کے پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔